بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف اور اولیاء کرام کے اقوال۔ درود شریف اعلیٰ و عرفہ افضل و اکمل عمل ہے۔ حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ افضل و اکمل اظہر و انور ذکر درود پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھے جانے والا درود شریف ہے۔ درود شریف جو ہے وہ موتیوں کے مانند ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود شریف کی فضیلت کے 7 موتی ہیں۔ درود شریف حکم الہی ہے کہ اللہ نے اس کا قرآن میں حکم دیا۔ درود شریف سنت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی درود پاک پڑھتا ہے۔ درود شریف سنت ملائکہ ہے، یہ تمام ملائکہ فرشتے درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف اہل ایمان کا ورد ہے، جس کے پاس بھی ایمان کی دولت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ درود شریف کے ساتھ سلام ضروری ہے۔ جب آپ درود پڑھیں تو آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھی بھیجیں۔ کثرت سے سلام عرض کرنا چاہیے۔ جب آپ کثرت سے سلام عرض کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جواب عنایت ہوتا ہے۔ تو درود و سلام نہ پڑھنے والا دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی کیا ہی بات ہے۔ درود پاک پڑھنا روحانی پرواز میں کس طرح سے آپ کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ ایک عارف باللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے فرماتے ہیں کہ ہر شخص جنت کی تمنا کرتا ہے، لیکن جنت خود درود شریف پڑھنے والے کی تمنا کرتی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمیں مرنے کے بعد بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے۔ تو جب ہم یہ تمنا کرتے ہیں اور ہم درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو جنت بھی ہماری تمنا کرتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ روحانی پرواز کی رفتار درود شریف کی تعداد میں پوشیدہ ہے، یعنی جو شخص جتنی زیادہ تعداد میں درود شریف پڑھتا ہے، جتنی زیادہ تعداد کے ساتھ محبت سے توجہ سے درود شریف پڑھتا ہے، اس کی روحانی پرواز اتنی ہی تیز ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ نفل نماز اور درود شریف۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہر شب 100 رکعت نفل ادا فرماتے اور 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول تھا۔ آپ سوچیں 100 رکعت نفل پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ 3000 مرتبہ درود شریف ساتھ میں پڑھنے کا ان کا معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ ہم خوب درود و سلام کے نذرانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے رہیں۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کی بابت میں نے ایک مجموعہ دیکھا کہ جو آدمی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ والضحیٰ یعنی سورۃ ضحیٰ پڑھے اور 25 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر سونے تک بستر پر لیٹ کر درود ابراہیمی پڑھتا رہے، یعنی جب تک نیند نہ آئے نا درود ابراہیمی کا کثرت سے ورد کرتا رہے یہاں تک کہ اسے نیند آ جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی۔ تو درود پاک پڑھنے کے کتنے پیارے پیارے انعامات ہیں، برکات ہیں، فضیلت ہے کہ سنے تو دل جھوم جاتا ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو درود پاک کی برکت سے نیکیوں سے بھرتا جائے، ہمارے ذکر و اعمال میں اضافہ ہوتا جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے بن جائیں۔ اللہ اور اس کے حبیب کے در تک پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ اور ذریعہ درود و سلام ہے۔ تو خوب درود و سلام پڑھیے، کوئی سا بھی صیغہ چنیے لیکن کثرت کیجیے اور خوب محبت توجہ ادب کے ساتھ پڑھیے تو اس کی بے بہا برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم اس کی برکات سنتے ہیں ہمیں اپنے شایان شان وہ برکات بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔